السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے اور وہ ایشو ہے فلم پائریسی۔ رامین، آپ کو یاد ہے ایک ہفتہ پہلے بلال اشاری صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی تھی پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ بالکل ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے فلم پائریسی کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب وہ الفاظ میرے پاس ہیں ان کے، میرے خیال سے میں عوام کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ انہوں نے کچھ یوں کہا تھا کہ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، بہت خوش ہوں کہ آپ کو یہ فلم اتنی زیادہ پسند آ رہی ہے، لیکن سینما اسکرین کی فون سے ویڈیوز بنا کر پوسٹ مت کریں، دس از اے کرائم، اور جنہوں نے فلم نہیں دیکھی ان کی فلم خراب مت کریں، تواڈی مہربانی۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی لوگوں کے لیے جو کہ ویڈیوز بنا کے اپنے فون سے سینما اسکرینز کی سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں یا ڈفرینٹ ویب سائٹس پر ڈال رہے ہیں، ان کے لیے یہ ریکویسٹ یا وارننگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ غالباً 15 اکتوبر کو میرے خیال سے ٹویٹ کی تھی۔ بالکل 15 اکتوبر کو کی تھی۔ 15 اکتوبر کو جب ٹویٹ کی تھی تو اس وقت انفارچونیٹلی جس انسیڈنٹ کے رسپانس میں انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پہلے تو لوگوں نے سنیما میں جا کے اپنے موبائل فون سے ویڈیوز ریکارڈ کر کے کلپس چڑھائے، پھر ایک بھائی صاحب نے تو سب کو کاٹ دیا، انہوں نے یوٹیوب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پوری کی پوری فلم سینما سے چوری کی چڑھا دی۔ اس پہ بھی میں سلام کرتا ہوں بلال اشاری صاحب کو کہ امیڈیٹلی کوئی سخت ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے ایک انتباہ کرنے کے انداز میں پبلک کو یہ ٹویٹ کے ذریعے ایجوکیٹ کیا کہ بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ یہ مجھے بھی اس بات پہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے بڑا افسوس بھی، جب آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے بھی مجھے بڑا ہوا ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ کیا ایک بندہ جو اتنا یوٹیوب یوز کر رہا ہے اور جس کو پتا ہے اس کے کیا لاز ہیں، کیا اس کے، وہ بھی اگر اس طرح کی وہ کر رہا ہے تو میرے خیال سے پھر عام عوام کو تو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ یہ انلیگل ہے یا کرائم ہے۔ انہوں نے پھر اس طرح کیا بلال اشاری صاحب نے کہ پہلے انہوں نے تمام یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز کو انفارم کیا کہ بھائی یہ ہمارے نوٹس میں چیز آئی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو ہٹا لیں، لیکن اس کے بعد اس وارننگ کے بعد پھر ان کی جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیم تھی انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فارملی انفارم کیا کہ یہ کانٹینٹ جن سے کاپی رائٹڈ ہے اور اس پہ لوگوں کے جو انلیگل کانٹینٹ ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ بالکل، ان کی ٹیم کے اس ایکشن کی وجہ سے جو انہوں نے یوٹیوب کو اگر میل کی یا جو بھی، اس کی وجہ سے بہت سے ایسے یوٹیوبرز جنہوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی تھی ان کی بھی کچھ ٹویٹ سامنے آئی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے ٹریلر لگا کے بھی صرف لیپ ٹاپ پہ، وہ آپ کو پتہ ہے ریئیکشن ویڈیوز لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی باقاعدہ اسٹرائک کیا ہے یوٹیوب نے باقاعدہ اس پہ ایکشن لیا، کیونکہ آپ کسی اور کی جو ملکیت ہے، کسی اور کی چیز ہے، اس کو آپ بغیر اس کی اجازت کے فلم کر کے جب اس کی کلپس چلاؤ گے یا پوری کی پوری، دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ایک ویڈیو جس کی پروڈکشن پہ، ایک فلم کی پروڈکشن پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور اتنی اسٹرگل لگی ہوئی ہے، وہ آپ نے چند سیکنڈز میں اس کو یوٹیوب پہ لگا کے، ایک تو اس کی کوالٹی ویسی نہیں آتی اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی ساری جو ہے نا اس کو زیرو کر دیا اس کی محنت کو۔ بالکل دیکھیں، دراصل پاکستان ابھی بہت سارے معاملات میں باقی دنیا سے پیچھے ہے، تو سم ٹائمز لوگوں کی کوئی ایل انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک موضوع پر اگنورینس کی وجہ سے غلطی سے بھی لوگوں سے یہ بعض واقعات ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے مجھے بلال اشاری کا رویہ اس معاملے میں اچھا لگا کہ انہوں نے کوئی ایکشن لینے سے پہلے لوگوں کو انفارم کیا۔ بالکل، دیکھیں انہوں نے انفارم اس لیے کیا، انہوں نے ٹائم بھی دیا تاکہ لوگ ہٹا لیں، اور پھر جنہوں نے تب بھی نہیں ان ویڈیوز کو ریموو کیا تو پھر ان کے خلاف تو ظاہری سی بات ہے اسٹرکٹ ایکشن انہوں نے لیا، کیونکہ آپ پہلے انفارم کر رہے ہو، بٹ اسٹل اگر کوئی کر رہا ہے تو اٹ مینس وہ انٹینشنلی کر رہا ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں بتانا سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے مووی کے ٹریلر پہ ریئیکشن ویڈیوز کی، تو جب یوٹیوب نے جب ایکشن شروع کیا تو وہ بھی اس ایکشن کی زد میں آ گئے۔ دیکھیں اس سے ہمیں دو لیسنز جو ان سے نا وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی لوگ پائریسی پالیسیز کو وائلیٹ کرتے ہیں نا اور پھر اس کے خلاف جب ایکشن شروع ہوتا ہے تو پھر جو لوگ نہیں کر رہے تھے بعض کا وہ بھی اس کا وکٹم بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، جب آپ کسی دوسرے کانٹینٹ کریٹر کا کانٹینٹ یوز کر کے اپنا کوئی ریئیکشن یا اس پہ کوئی اپنی اوپینین دیتے ہیں تو وہ فیئر یوز پالیسی کے لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کانٹینٹ کریٹر اس پہ بھی آبجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ فیئر یوز پالیسی کے تحت بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں جو آنر ہے اس کانٹینٹ کا، اگر وہ اس پہ اسٹرائک کرنے کے لیے کہتا ہے یوٹیوب کو، تو یوٹیوب از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، بیکاز آپ دیکھیں کہ اگر یوٹیوب ایسا نہیں کرے گا تو ود دا پیسج آف ٹائم لوگ شاید یوٹیوب کو ایک آتھرائزڈ ماننے سے انکار کر دیں سوشل ایپ۔
پھر اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے جو واقعی یوٹیوب پہ بڑا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, صرف یوٹیوب پہ نہیں, سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو پالیسیز ہیں وہ کافی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. Amazon پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے 1000 آف امپلائیز کو انہوں نے وہاں سے آپ کے اکاؤنٹس بین کر دیے پاکستان. میں معذرت چاہتا ہوں, کریکشن کر لیے کہ امپلائیز نہیں تھے, اکاؤنٹس تھے بیسیکلی پاکستان. لیکن یہ کہ پاکستان میں بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے تھے جو Amazon کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے بزنس کر رہے تھے, لیکن کچھ اسی قسم کی گرے ایریاز کی وجہ سے, کچھ وائلیشنز کی وجہ سے Amazon نے ایک دم سے بہت ہزاروں لوگوں کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا. اور دیکھیں جب ایسا ہوتا ہے نا, تو پھر جو لوگ پالیسیز کو نہیں وائلیٹ کر رہے ہوتے نا, اس اوریجن کی اوور آل پالیسیز جب اسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور دیکھیں ملک کی بدنامی الگ سے ہوتی ہے پھر. بالکل ہوتی ہے. اچھا فہد, اس میں یہ بھی تو ہے کہ لوگوں کو اتنا اندازہ بھی نہیں ہے. جیسے ٹورنٹ ایک بڑی فیمس ایپ, ویب سائٹ آپ کہہ سکتے ہو اس کو, بہت ساری ٹورنٹ ویب سائٹ. بالکل, اس سے لوگ ڈفرینٹ میوزک ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, فلمس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز, اس کے علاوہ آپ بہت سی چیزیں. لیکن عام روٹین میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کو اگر آپ کمرشل یوز کے لیے استعمال کر رہے ہو, یا پھر آپ اس ویڈیو کو یا پھر اس جو سانگ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو آپ کمرشل یوز کے لیے کہیں اپلوڈ کر رہے ہو یا پھر یوز کر رہے ہو, تو وہ بھی انلیگل ہے. اور آپ کے خلاف اگر وہ آنر اسٹرائک کرتا ہے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے. بالکل, یہ ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پہ جتنی بھی ٹورنٹ ویب سائٹس ہیں وہ انلیگل ویب سائٹس ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ کو کوئی سافٹ ویئر چاہیے یا کوئی آپ سانگ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا فلم یا ویڈیو کسی ٹورنٹ ویب سائٹ سے, تو چلیں اس کو اپنے استعمال کی حد تک ڈاؤن لوڈ کرنا تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو کہیں دوسرے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا اس کا کمرشل یوز کرتے ہیں, تو آپ کھلم کھلا پائریسی ایکٹ کی, پائریسی آرڈیننس کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اس کا جو کانٹینٹ کا کریٹر, جو اس کا اونر ہے, وہ بالکل حق رکھتا ہے آپ کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے کا. اور بعض کا یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں انسان کے آئندہ آنے والے فیوچر کے کیریئر کے لیے, خاص طور پہ اگر آپ کا کیریئر جو سے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جڑا ہوا ہے, تو اس کے لیے وہ کوئی بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل, لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ صرف اس کا نقصان شاید آنر کو ہوتا ہے یا انویسٹر کو ہوتا ہے جس کی وہ فلم ہے یا ویڈیو ہے یا سانگ ہے, تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے یوٹیوب پہ یا آپ کے ڈیجیٹل کسی بھی پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ سسپینشن آتی ہے کسی ایک ویڈیو پہ, اور اگر بار بار آپ کو کاپی رائٹ کی وجہ سے آپ پہ اسٹرائک کی جاتی ہے, تو آپ کا وہ چینل بند بھی ہو سکتا ہے, چینل بھی بند ہو سکتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ آپ آئندہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ اب یوٹیوب یا ڈیجیٹل جو پورا ایک ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک کیریئر بنتا جا رہا ہے, اور لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے, تو ان کے لیے بھی ریسٹرکشنز آتی ہیں اور آپ کا اپنا فیوچر بھی اس میں ختم ہو سکتا ہے. تو دوسروں کے لیے بھی میرے خیال سے ہم نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں, اور اپنے لیے بھی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز انلیگل ہے. پر آئی تھنک کہ اس ویڈیو سے ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ یہ انلیگل ہے, اور انہوں نے کسی بھی چیز کو اگر یوز کرنا ہے تو فری ڈاؤن لوڈیڈ کوئی جو فری چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی پوری فلم کو اس طرح 2 دن میں یوٹیوب پہ لگا دینا یا اس طرح سے کرنا, تو یہ غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے. اچھا, میں اس حوالے سے ایک اوور آل بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم ابھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, اور بہت ساری باتیں جو سی ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں اور اپنا بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جو کام میں کرنے لگا ہوں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اخلاقی یا غیر اخلاقی ہے یا نہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں پکڑا جاؤں گا یا نہیں پکڑا جاؤں گا. دیکھیں, یہ اچھی سوچ اور اچھی روش نہیں ہے. ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے. اگر وہ اخلاقی راستہ, اخلاقی کام ہے, پھر آپ اس کو انتہائی دل جمی سے اور محنت سے کریں, اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچائے گا, آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچائے گا. لیکن اگر آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں جس میں بظاہر آپ کو کوئی فوری فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ ایک غیر اخلاقی راستہ ہے, تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ آپ کی بعض کا سال کی محنت چند لمحوں میں ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے. بالکل فہد, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اسی طرح ہوتا ہے, اور میرے خیال سے لوگ اس چیز کو آہستہ آہستہ سمجھنا بھی شروع ہو جائیں گے. اور بلال لشاری نے بھی کہا تھا کہ جو ولاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں, وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو ہم نے یہ چیز ضروری سمجھی, چونکہ ہم شوبز سے متعلق ایک بڑا اہم شو لے کر چل رہے ہیں, تو ہم نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ ہمیں اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور فہد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.